وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے حضور آگے بڑھ رہے ہیں. آسمان آیا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. آسمان قدرت الہیہ کی بہت بڑی نشانی ہے. سورہ ملک اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظر پلٹ آئے گی نامراد ہو کہ آسمان میں تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ پھر دوبارہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے پھر دوبارہ دیکھو، تو دوبارہ پھر نظر تمہاری پلٹ آئے گی، تجھے اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. دنیا کے سارے معمار کاریگر اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے کھڑی کر سکتے ہیں، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر سپورٹ کے میرے رب نے کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ رب کی قدرت کی نشانی تھی. حضور گئے، جبریل نے دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا جبریل. کہا مم ماں کا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا میرے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام لیا تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. پھر بیت المعمور میں گئے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل کعبہ شریف کے اوپر آسمانوں پہ. تو وہاں حضور علیہ السلام گئے، وہ دکھایا گیا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر حضور سدرہ پہ گئے. جبریل کی بے بسی کہ وہ لو دنوت خطوۃ لا ترکت، تو اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں. اور حضور پھر آگے بڑھتے ہیں. جنت دوزخ کا مشاہدہ آپ علماء سے بارہا سنتے ہیں. مختلف لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا. ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے کوٹا جا رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ بدبخت ہے جن کا سر نماز سے بوجھل رہتا تھا. نماز کی بات ہو، بعض کا مسجد کے قریب بھی لوگ بیٹھے ہو، اذان تو کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. جنازے میں بعض کا پروگرام بن جاتا ہے چلو نماز بھی پڑھا لیں یہیں، تو کئی لوگ کھسک کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ان کا سر بوجھل ہو جاتا ہے نماز کی وجہ. کتنی بدبختی ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے صبح چڑیاں بھی گھونسلوں میں رب کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام لے رہے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے جو اس وقت خراٹے لے رہا ہوتا. نصیب نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں 5 گانا سجدے میسر. میرے بزرگوں سے کسی نے کہا حضرت نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں کہ رات سوتے ہیں صبح جاگ نہیں آتی. تو فرمانے لگے ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی. تو کہا ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو نہیں لے رہے. متعفن بدبودار چیزیں ہیں ان کو لے گئے، نوچ نوچ کے کھا رہے. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، خوشبودار پڑے ہوئے ہیں، مرغن پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہے اور یہ بدبودار متعفن چیزیں توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو پاکیزہ ستھری بیویاں میسر تھیں لیکن وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ بد نصیب لوگ ہیں. ایسے کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے دیکھے تو کہا کہ یہ سود خور ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا لمبے لمبے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، کہا یہ چغل خور ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مختلف لوگوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا. ایک بیل کو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، دوبارہ اس میں گھسنا چاہتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ شخص کی مثال ہے جو زبان سے بڑا بول نکال بیٹھتا ہے پھر پورا نہیں کر پاتا. تو ایک ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی، بلکہ جنت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر میں جنت میں گیا تو میں نے تیرا محل دیکھا، اور فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے، عرض کی حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ حضرت بلال حبشی کو ملے، کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. حضرت بلال رو پڑے، عرض کی حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو حضور نے بہت مناظر دیکھے لیکن سب سے بڑی چیز جو حضور نے دیکھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑا نشان قدرت یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا.